اور میں خطاب سے دعوت دوں گا حضرت مولانا حافظ محمد یوسف شیخوپوری صاحب نو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا حافظ محمد یوسف شیخوپوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وقال النبي الأمي العربي الهاشمي المكي المدني الصادق الأمين: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، او کما قال علیہ الصلاة والسلام: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت سے، ذوق شوق سے، عبادت، نجات اور بخشش کی امید سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ پتہ نہیں میں کیڑی زبان بولی، اردو چی آکھے بھائی بآواز بلند بولے، جزاکم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور، اللهم صل على روضة سيدنا محمد في الرياض۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ سبحان اللہ کہنا ہوندا ہے بھلا، تارو کے بیٹھے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ ذکر رسول میں تو تھکاوٹ اتر جاتی ہے، آپ کی پتہ نہیں کیوں ہو گئی ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کر جس نے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ گالیاں سن کر جس نے دعائیں دیں، سلام اس پر کہ وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جو حق کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جو امت کی خاطر راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر کہ جو امت کی خاطر راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر کہ جو جاڑے میں فرش خاکی پہ سوتا تھا، ارے سلام اس پر جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا،
سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جھولیاں بھر دی جس نے فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ سنگ پاروں نے جس کی گواہی دی، سلام اس پر کہ جو دہر میں بن کر جانے بہار آیا، جو آیا تو یکا یک بے قراروں کو قرار آیا۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق تعظیم و تکریم میرے مسلمان بھائی و بزرگ و دوستو، اسٹیج پر علماء اور مشائخ کا گلدستہ سجا ہے۔ میں باوضو اللہ کے حضور اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہوں، خوش نصیبی سمجھ رہا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک ذکر کی مجلس میں مجھ نچیز طالب علم کو سبق سنانے کا موقع ملا۔ برادر عزیز، عالم بعمل، فاضل نوجوان، میرے انتہائی محبوب اور مخدوم حضرت مولانا محمد قاسم رحیم صاحب حافظہ اللہ تعالی، جس وسعت ظرفی اور فراخ دلی سے میرے جیسے نالائق طالب علم کو حکم کیا، اللہ تعالی حضرت کے خلوص کو اور انتظامیہ مسجد اور جلسہ کے خلوص کو، میرے اور آپ سب کے آنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ یقین جانیے، عنوان یہ نہیں بس میں تصنع سے ہٹ کر گفتگو کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد قاسم صاحب کو کچھ ایسی انفرادی خصوصیتیں ہوتی ہیں، اس سے نوازا ہے۔ مجھے بھی کئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ عز و عاجزی والی اور سادگی والی زندگی نصیب فرمائے، اور تا دم آخر رسول اللہ کی ایک ایک سنت پر دل و جان سے مر مٹ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہر کلمہ گو مسلمان کا ایک ہمارا رشتہ داری کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ تعلق فانی اور زوال والا ہے۔ ایمان اور کلمے کی نسبت کا تعلق دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ کام آئے گا۔ اور اللہ کرے ہماری یہ محبتوں کا سلسلہ انقطاع میں نہ آئے، تسلسل کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتا رہے۔ ایک وقت تھا کہ ختم نبوت کے پرچم تلے اللہ کی توحید کے لیے، اصحاب رسول اور آل رسول کی عزت اور ناموس کے لیے جب کسی شیطان اور دشمن نے حملہ کیا تو علماء امت اپنے انفرادی تشخص کو مٹا کر ختم نبوت کے علم کو بلند کرتے ہوئے میدان میں نکلے۔ جب اس تاریخ کو پڑھتا ہوں تو ایک طرف مجھے نام مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کا آتا ہے، تو آپ کے کندھے سے کندھے ملائے دوسرا نام حضرت مولانا ثناء اللہ امرت سری رحمہ اللہ کا آتا ہے۔ اس تحریک کو ذرا آگے دیکھتا ہوں تو ایک طرف نام شیخ التفسیر مولانا محمد احمد علی لاہوری کا آتا ہے، تو دوسری طرف کندھا سے کندھا ملائے نام حضرت مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ کا آتا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، اگر تحریک ناموس صحابہ کی باری آئی تو ایک طرف نام شہید ناموس صحابہ امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی شہید، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید، علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ کے ملتے ہیں، تو بالکل اسی صف میں کھڑے دوسری طرف نام علامہ احسان لہی ظہیر حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا آتا ہے،
اور دور حاضر میں بھی جب کسی دشمن نے ختم نبوت کے پرچم کی چادر کو طاق کرنے کی کوشش کی، آج بھی آپ کے سامنے علامہ احسان علیہ ظہیر کی تصویر، علامہ ابتسام علیہ ظہیر، علامہ حشام علیہ ظہیر، مولانا محمد احمد لدھیانوی شہید اسلام، مولانا محمد اعظم طارق شہید کے صاحبزادہ مولانا معاویہ اعظم آپ کو نظر آئیں گے۔ میرا اور یہاں جمع ہونا مولانا محمد قاسم رحیم راہی دامت برکاتہم العالیہ حافظہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے، اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری محبتوں کے سلسلے کو تصبح قیامت جاری اور ساری فرمائے۔ اچھی آمین کہہ دو، تھوڑا جا اور کہہ دو ذرا، تھانوں تے سمجھان دی لوڑ ہی نہیں پینی چاہیے تھی۔ اللہ اپنے حبیب کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے دوستو، اس تمہید کے بعد اس امید سے اپنی بات کو شروع کروں گا کہ آپ پوری توجہ سے گفتگو سماعت فرمائیں گے، اور اگر کوئی لائق اصلاح چیز ہو تو ہمارے بڑے میری اصلاح کریں گے۔ عزیز دوستو، اس کائنات میں انسانیت کی ہدایت کے لیے، فوز و فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے مالک لم یزل رب الارض والسماوات نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے دو سلسلوں کو جاری کیا ہے۔ نمبر 1 رجال کا سلسلہ، نمبر 2 کتب کا سلسلہ۔ آپ کہیں گے بات مشکل ہو گئی، آئیے آسان پیرائے میں لاؤ۔ نمبر 1 انسانوں کی طرف انسانوں کا سلسلہ، نمبر 2 انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے آسمانی کتابوں کے سلسلے کو جاری کیا۔ جو انسان آئے وہ طبقہ انسانیت میں اللہ کے سب سے محبوب مقرب ترین بندے تھے، انہیں انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے۔ دوسرا سلسلہ کتابوں کا، انسانوں نبیوں کے سلسلہ کی ایک لمبی فہرست ہے۔ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء آئے، کتابوں کے سلسلہ میں ایک لمبی فہرست ہے۔ 4 بڑی بڑی آسمانی کتابوں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے صحیفے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو، حضرت ادریس علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور توراۃ سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف صحیفے عطا کیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے، میرے دل کی محبت میں اترے ہوئے نوجوانوں، ذرا سمجھیے، میرے اور آپ کے لیے اللہ کے حضور شکر کا مقام یہ ہے، سعادت کا مقام یہ ہے، ناز فخر کا مقام یہ ہے۔ رب العالمین نے نبیوں کے سلسلہ میں جو نبی ہمیں دیا، وہ اپنے سلسلے کے تمام نبیوں میں سب کا سردار نبی دیا، اور سلسلہ کتابوں میں جو کتاب ہمیں دی، وہ اپنی کتابوں کے سلسلہ میں سب سے سردار کتاب عطا کی۔ اللہ نے نبی وہ دیے جن پہ نبوت ختم، تو رب نے ہمیں کتاب وہ دی جس پہ کتاب ختم۔ نبی وہ دیے جو خاتم النبیین بن کر آئے، تو رب نے کتاب وہ دی جو خاتم الکتب بن کر آئی۔ نبی وہ دیے جس نبی کے آنے کے بعد ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں، تو کتاب بھی وہ دی جس کتاب کے آنے کے بعد رہنمائی کے لیے کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ رب نے نبی وہ دیے جن نبیوں میں بے مثال، تو کتاب وہ دی جو کتابوں میں بے مثال۔ نبی وہ دیے جو سارے نبیوں میں لاجواب، تو کتاب وہ دی جو ساری کتابوں میں لاجواب۔ میرا یہ موضوع نہیں، صرف تمہید باندھ کر جو آیت کریمہ پڑھی ہے، سیرت کے ان قیمتی اور علمی نقطوں کی طرف آپ کو لے جانے لگا ہوں۔ ذرا تمہید کو سمجھیے۔ کتاب کتابوں کی سردار، نبی نبیوں کے سردار، کتابوں پہ ساری کتابیں ختم، نبی پہ ساری نبوتیں ختم۔ کتاب وہ دی جو سابقہ کتابوں کے لیے ناسخ بن کر آئی، تو نبی وہ دیے جو سابقہ
نبوتوں کے لیے ناسخ بن کر آئے. اس کتاب نے آ کر ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا, ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا. تو میرے نبی کی نبوت کے چاشنے کے آنے کے بعد سابقہ نبیوں کی نبوتیں منسوخ, سابقہ رسولوں کی رسالتیں منسوخ. آئیے اس جہاں میں جتنے بھی نبی آئے, جتنے بھی رسول آئے, کسی نبی کی کتاب اس نبی کی سیرت نہیں کہلوائی کہ اس کتاب میں نبی کی زندگی کے احوال ہو, اس کتاب میں نبی کی صفات کا بیان ہو, اس کتاب میں نبی کے خصائل کا بیان ہو, اس کتاب میں نبی کے شمائل کا بیان ہو, اس کتاب میں نبی کی عادات کو بیان کیا گیا ہو. تو رات حضرت موسیٰ کی کتاب تو ہے, سیرت موسیٰ نہیں. انجیل حضرت عیسیٰ کی کتاب تو ہے, سیرت عیسیٰ نہیں. زبور حضرت داؤد کی کتاب تو ہے, سیرت داؤد نہیں. مسلمان بھائیوں آؤ فخر کریں, شکر کریں, قرآن میرے نبی کی کتاب بھی ہے, میرے نبی کی سیرت بھی ہے. قرآن جیسے کتاب مصطفیٰ ہے, بالکل اسی طرح یہ مشن مصطفیٰ ہے, یہ کازاز مصطفیٰ ہے, یہ اعزاز مصطفیٰ ہے, یہ تعارف مصطفیٰ ہے. نبی کے تعارف کا پڑھنا ہو تو آئیے, ہمارا سبق, ہماری پہچان, ہماری دعوت یہ ہے. آپ کو ڈھول کے دپ دپ کی ضرورت نہیں, نبی کی سیرت کو پڑھنا ہو ناچنے اور گانے کی ضرورت نہیں. نبی کی سیرت کو پڑھنا ہو تو برہنہ عورتوں کو لا کے اپنے سٹیجوں پہ ناچ کروانے کی ضرورت نہیں. نبی کی سیرت کو پڑھنا ہو تو میلاد کے نام پہ نوجوان بچیوں کو بے پردہ سامنے لانے کی ضرورت نہیں. نبی کی سیرت کو پڑھنا ہو قرآن پڑھتا جا, نبی کی سیرت کو سمجھتا جا. قرآن ایک کتاب ہے, میرا نبی اس کتاب کا متکلم ہے. قرآن کو قرات کہتے ہیں, میرا نبی اس قرات کا قاری ہے. قرآن میں حفظ ہے, میرا نبی اس حفظ کا حافظ ہے. قرآن ایک درس ہے, میرا نبی اس درس کا مدرس ہے. قرآن ایک خطبہ ہے, میرا نبی اس خطبے کا خطیب ہے. قرآن ایک واعظ ہے, میرا نبی اس واعظ کا واعظ ہے. ارے قرآن میں دعوت, میرا نبی اس دعوت کا دائی ہے. نہیں, قرآن کو ناباون کہتے ہیں, میرے نبی کو نبی یون کہتے ہیں. ارے قرآن کو ایک رسالہ کہتے ہیں, میرے نبی کو رسول کہتے ہیں. عرض کرنا چاہتا ہوں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں, قرآن پڑھتا جا, سیرت مصطفیٰ کو سمجھتا جا. قرآن کریم میرے نبی کی سیرت کا سب سے بڑا تعارف ہے, اور جو قرآن نے سیرت کو بیان کی ہے دنیا کا کوئی خطیب بیان نہیں کر سکتا. صدیاں بیت گئیں, زمانے بیت گئے, لوگ بارہ فانا کی تفسیریں کر رہے ہیں. پوری زندگی بیان کرنے کے بعد جب کوئی پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے تو کہنے پہ مجبور ہے, تھکی ہے فکر رسا, مدہ باقی ہے, پوری زندگی ختم ہو گئی, لیکن سیرت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوا ہے. آئیے آغاز کروں قرآن کی اس آیت کریمہ میں, 22ویں سپارے سے پڑھ رہا ہوں. دوسرا رکوع اٹھائیے. اللہ نے حضور کی سیرت کا ایک انوکھا پہلو بیان کیا. فرمایا یا ایھا النبی, کہہ دو تھوڑا جا, اللہ آپ کو ہمت دے, کہہ دے ذرا, یا ایھا النبی, اے میرے نبی جی, اے میرے نبی جی. علماء کرام کی توجہ چاہ کر, سیرت کا طالب علم ہو کر ایک نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں. رب بچا کیا ہے, آپ حضرت آدم سے بات کریں تو وصف نبوت اور رسالت کی بجائے نام لیتے ہیں یا آدم. آپ حضرت نوح سے خطاب کریں, نام لے کے فرماتے ہیں یا نوح. آپ انبیاء سے خطاب کریں, نام لے کے کرتے ہیں. یہاں یا محمد نہیں, اور یہاں نہیں, پورے 30 سپاروں میں نہیں, 114 سورتیں میں نہیں, الحمد کی امد سے لے کر الف لام سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن اٹھا لیجئے, کہیں بھی میرے رب نے یا محمد کہہ کے حضور کو خطاب نہیں کیا. حالانکہ رب کرنا چاہے تو رب کر سکتے ہیں, ہمیشہ بڑا چھوٹے کو نام لے کے پکار لیتے, اس میں بے ادبی نہیں سمجھی جاتی. لیکن چونکہ نبیوں میں سب سے بڑے نبی ہیں, آج کی سیرت کے عنوان کے مطابق باقی نبی مقتدی بن کر آئے اور یہ امام الانبیاء بن کر آئے.
اس لیے رب نے انداز بدل دیا، یا ایوہ النبی، نام لینے کی بجائے خطاب کو بیان کیا۔ میں اور آپ اپنے بچوں کو پکارتے ہیں، استاد اپنے شاگرد کو آواز لگاتے ہیں۔ اب آواز لگانے کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک یہ مولانا قاسم صاحب اپنے بچے کا نام لے کے پکارے، اے فلاں میری بات کو سنیے، باپ بیٹے کا نام لے کے کہے یا زید میری بات سنو، پیار اس میں بھی ہے، یہ نہیں کہ پیار نہیں، نام لے کے جو پکارا ہے، لیکن ایک محبت کا انداز اور ہے، نام لینے کی بجائے باپ بیٹے کے درمیان جو خونی رشتہ ہے اس رشتے کو بیان کر کے کہے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے دل کے سہارے، اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے پیارے، اے میرے لاڈلے۔ اس میں محبت پہلے سے زیادہ ہے۔ رب یا محمد کہہ سکتے تھے، باقی نبیوں کو بھی تو کہا، لیکن یہاں چونکہ پیار زیادہ ہے، یہاں چونکہ محبت زیادہ ہے، باقی قوم کے نبی بن کر آئے، یہ قیامت تک کے نبی بن کر آئے، باقی نبیوں کا کلمہ صرف ان کی امتوں نے پڑھا، یہ اتنے بڑے نبی بن کر آئے، ان کا کلمہ امتوں نے بھی پڑھا ہے، خود نبوتوں نے بھی پڑھا۔ اس لیے کہا یا ایوہ النبی، اے میری طرف سے دستار نبوت سجانے والے، اے میری طرف سے رشتے کو بیان کیا۔ رب نے اپنا اور حبیب کا تعلق بیان کر کے کہا، نام نہیں لیا بلکہ اس سے آگے محبت کا اظہار کر کے کہا، یا ایوہ النبی، اے میری طرف سے تاج نبوت سجانے والے، اے میری طرف سے نبوت کی دستار پہننے والے، اے میری طرف سے طٰہٰ اور یاسین مزمل و مدثر کے القاب پانے والے، یا ایوہ النبی۔ جبکہ میں قرآن میں پلٹ کے دیکھتا ہوں، حضرت آدم کا ذکر ہے، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ۔ ابھی مجھ سے قبل خطیب صاحب فرما رہے تھے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، آئیے ذرا قرآن کی سیر کروا دوں۔ وہ الگ بات ہے، مجھے ترنم لگانا نہیں آتا، آپ کا ذوق بنا ہوا ہے، لیکن ذرا برداشت کریں، ہیں آیتیں انہیں بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، حضرت آدم سے خطاب کیا جا رہا ہے، نام لے کے میں نے پلٹ کے ذرا آگے دیکھا تو حضرت نوح علیہ السلام کی باری آئی، اور یہ موقع وہ ہے، آئیے وہ تقریر ہی نہیں جس میں توحید کی بات نہ ہو، جس میں عقیدے کی بات نہ ہو۔ یاد رکھیے عقیدہ بنیاد ہے، عمل اس کی شرح ہے، عقیدہ بنیاد ہے، عمل اس کی فروع ہے۔ اگر عقیدے میں بگاڑ آ گیا، لاکھ تہجدیں پڑھو، لاکھ حج کرو، لاکھ عمرے کرو، کوئی قبول نہیں۔ اگر عقیدے کو صحیح کیے بغیر عمل کے اوپر نجات ہوتی تو ابو جہل بخشا جاتا، ابو لہب بخشا جاتا، مکے کے کافر بخشے جاتے۔ وہ عمل کرتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے تھے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے تھے، مسافروں کی خدمت کرنے والے تھے، لیکن نجات اس لیے نہیں ہوئی، حضور جیسا عقیدہ نہیں بنایا، نبی کی دعوت تو قبول نہیں کیا۔ اور دوسری طرف دیکھتا ہوں رنگ کا کالا ہے، حبشے کا بلال ہے، رنگ و نسل سے اعلیٰ نہیں، لیکن چلتا فرشوں سے ہے، چلنے کی آواز عرشوں پہ پہنچ گئی۔ میں نے کہا بلال یہ مقام ملا کیسے؟ تو پلٹ کے دیکھتا ہوں بلال کا عقیدہ ٹھیک تھا، ابو لہب کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ بلال کی باری آتی ہے، قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ابو لہب کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، وہ ناکام ہو گیا، یہ کام ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، بلال کا عقیدہ محمد مصطفیٰ جیسا تھا۔ اب ذرا تصحیح کرتے جائیں، سکا باپ ہے اور یہاں دو محبتیں جمع ہیں۔ نمبر ایک نبی ہیں، نبی ہونے کی وجہ سے امتی سے پیار ہے، الگ محبت، محبت نبوت۔ نمبر دو محبت ابوت، باپ بھی ہیں، ہر باپ کو اولاد سے پیار ہے۔ ایمان سے بتاؤ، پروگرام ختم ہو 12واں سپارہ اٹھا لیجئے، تیسرا چوتھا رکوع پڑھ لینا۔ اگر بات ایسے ہی ہو تو پھر ضدوں کو چھوڑ کر دل و جان سے تسلیم کر لیجئے، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو قرآن سے اپنے عقائد کو ملا لیجئے۔ اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے سکا بیٹا نبی بلا رہا ہے، میرے بیٹے آ جا، میرے بیٹے آ جا، میری کشتی میں سوار ہو جا،
لیکن بیٹا انکار کرتا ہے، کہتے ابو جی ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا وہ بچا لے گی۔ ایمان سے بتاؤ نبی چاہ رہا ہے بچ جائے کہ نہیں؟ یار تسی مولانا قاسم صاحب نے ٹرینر تو بڑی دیتی پتہ نہیں کی گل ہے یا میں نیا آیا ہوں آپ میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں؟ مہمان دا کچھ حق بھی تو ہوں نا، تھوڑا اچھی آواز نہ بولو، نبی چاہ رہا ہے کہ نہیں؟ او بھائی کوئی خرچہ نہیں ہوگا، پرچہ ہوگا تو میں برداشت کر لاں گا، میں بولن دیا سپیکر اگے ویڈیو بندی میری گل باہر جانی، تو انہوں کا خطرہ ہے؟ نبی چاہ رہا ہے یا نہیں؟ ہمت سے بولیں بھائی، وہ پیچھے والے بھائی ناراض بیٹھے آپ بھی بولیں، نبی چاہ رہا ہے یا نہیں؟ چاہ رہا ہے۔ بیٹے آ جاؤ، ارکم معنا، میری کشتی میں آ جاؤ، بیڑے میں آ جاؤ۔ وہ انکار کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج، اسی درمیان میں پانی کی موجیں آ گئی، فکان من المغرقین، نبی کی آنکھوں کے سامنے بیٹا پانی میں ڈوب کے غرق ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ساری کائنات کے اختیارات کا مالک کون ہے؟ جو مانتا ہے وہ بولے کون ہے؟ آئے ضد کو چھوڑے، صاف صاف سیمپل، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا مشکل آ گئی، آئی کہ نہیں؟ نبی پہ پریشانی بنی کہ نہیں؟ تو اپنا دامن پھیلا دیا، اپنی کال مشکل کشا سے ملا لی۔ ہمت کرے ذرا سبحان اللہ کہے ذرا، ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ ربا میرا بیٹا، اور آپ نے وعدہ کیے نو تجھے بچاؤں گا، تیری نسبت سے تیری آل کو بچاؤں گا۔ پروردگار کی طرف سے جواب آتا ہے یا نو انہو لیس من اہلک، خبردار میرے نبی جی، پیارے مجھے بڑے ہو، لاڈلے بڑے ہو، لیکن میں امت کو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، لوگوں کے عقائد کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں۔ لیس من اہلک، یہ تیری آل نہیں، یہ تیری اہل نہیں۔ ربا بیٹا نبی کا، جگر نبی کا، خون نبی کا، حسب نبی کا، نسب نبی کا، اور قرآن کہتے تیری آل نہیں۔ وجہ کیا؟ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل نو جیسا نہیں، اس کا عقیدہ نو جیسا نہیں۔ جسے مشکل کشا نو نے مانا، بیٹے نے اسے نہیں مانا۔ جسے حاجت روا نو نبی نے مانا، بیٹے نے اسے نہیں مانا۔ تو دوست یہ عقیدہ چھوڑ دے، فلانے دا لڑ پھڑ کے نکل جاوان گے، میرا مرشد بھی نو بچا لے گا۔ یہاں تو سکا نبی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہے حسب نسب پہ نجات نہیں ہے، اگر نجات ہے تو اللہ نے نجات نبی کی کامل تابعہ داری میں رکھی ہے۔ یہاں خطاب کیا تو نام لیا ہے، نکتہ سمجھنا۔ تھوڑا سا آگے چلیں، ادھر کھویا رہا ہوں تو میں آگے نہیں جا سکوں گا، بس جلدی سفر کر رہا ہوں، اللہ کرے بات پوری ہو جائے وقت میں۔ یہ کون ہے؟ آئیے یہاں ایک نبی کی بات کی، میں آپ کو دکھاتا ہوں، اوپر بھی نبی تھا نیچے بھی نبی تھا۔ تھوڑا سا ہمت کر کے کہہ دے یار، آپ میرے ذوق کے بس باندھے تو پھر بات ہو جائے گی۔ ادھر کون ہے؟ اوپر والے کو خلیل اللہ کہتے ہیں، نیچے والے کو ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ وہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے، وہ بھی لاڈلا، یہ بھی لاڈلا۔ وہ چھری چلا رہا ہے، چلانے کے لیے تیار، نیچے والا لیٹا ہوئے یہ کٹنے کے لیے تیار۔ اب مجھے دل سے بتاؤ، ابراہیم چھری چلانا چاہتے تھے کہ نہیں؟ کوئی شک ہے اس میں؟ پھر پیغمبر کا امتحان کیسا؟ یہ چھری چلا رہے ہیں، وہ معصوم گلے کو نہیں کاٹ رہی، پتھر پہ لگتی ہے، پتھر کو پاش پاش کرتی ہے۔ ایک رونگٹا یہاں نہیں کٹنے پایا، بال نہیں کٹنے پایا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ مجھے آپ بتاؤ۔ ابراہیم نبی بھی چاہ رہے ہیں، دوسرا نبی بھی چاہ رہا ہے، نہ چاہتے ہوتے تو ہر رسی باندھتے، آنکھوں میں پٹی باندھتے، پاؤں پہ رسی باندھتے، یہ سب کچھ کر لیا۔ اوپر والا کاٹنے کے لیے تیار بیٹھے، نیچے والا کٹنے کو تیار بیٹھے۔ ابھی کچھ دنوں قبل اللہ نے مجھے سفر کروایا، بالکل اس مقام کے نیچے میں کھڑا ہوا جہاں پہ خلیل اللہ نے ذبیح اللہ کو نیچے رکھ کے اپنی چھری کو چلایا تھا۔ میں نے کہا ربا میں تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں۔ اب اس موقع پہ اللہ نے خطاب کیا تو نام لے کے کہا یا ابراہیم قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہاں خطاب کیا گیا تو جناب ابراہیم کا نام لیا گیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، نام لے کے خطاب کیا گیا۔ ادھر اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو دیکھو، دروازہ بند ہے، آنے جانے والا کوئی نہیں، کھڑکیاں بھی بند ہے۔ حضرت مریم کے پاس
انداز دیکھا، بے موسم پھل پڑے ہیں. حضرت زکریا فرمان لگے یا مریم انا لکی ھذا، مریم بتاؤ تو صحیح آنے جانے کا انتظام کوئی نہیں، پھر یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ تو سیدہ مریم فرمانے لگی ہوا من عند اللہ، یہ دینے والا رب ہے. تو زکریا پیغمبر نے ہنالکا، قرآن میں تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں، قرآن میں تیرے جملوں پہ قربان جاؤں. فرمایا اسی وقت بغیر تاخیر کے اللہ کے پیغمبر مصلی بچھاتے ہیں، اپنی کال مشکل کشا سے ملائی اور ملا کے کہنے لگے ربا اگر مریم کو بے موسمہ پھل مل سکتا ہے تو میرے اوپر بھی اولاد کا موسم نہیں رہا، میں بوڑھا ہو گیا، میرے بالوں کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی، لیکن ربا زکریا کا جسم تو بوڑھا ہوا، زکریا کی امید اب بھی جوان ہے. میری امیدیں بوڑھی، اللہ کو پکارا، اللہ نے یہاں بھی خطاب کیا تو نام لے کے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. خطاب نبیوں سے نام لے کے. لیکن دوستو جب میرے آپ کے آقا کی باری آئی، امام الانبیاء کی باری آئی، سید الانبیاء کی باری آئی، اشرف الانبیاء، اطیب الانبیاء، اکمل الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، قائد الانبیاء، سرتاج الانبیاء، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین، سید الآخرین، فخر انسانیت، محسن انسانیت، فخر آدمیت، محبوب کائنات، رونق کائنات، مرکز کائنات کی باری آئی تو رب نے سابقہ انبیاء کی طرح نام لے کے خطاب نہیں کیا، بلکہ انداز بدلا، طریقہ بدلا، ضابطہ بدلا، اسلوب بدلا. جب نبی کی باری آئی تو کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا. نام لے کے خدا نے پکارا نہیں، خود نبی سے یہ کہہ دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. یا ایھا النبی، اے میری طرف سے دستار نبوت سجانے والے لاڈلے، انا ارسلناک شاہدا، 8 صفات کو بیان کیا، صراحتاً 5 نظر آئیں گی. اگر استدلالاً دیکھا جائے 8 صفات حضور کی. آئیے شارٹ کرتے ہوئے حضرت تشریف لا چکے ہیں، میں آخری نمبر پہ پہنچتا ہوں. آخری صفت جو بیان کی داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، آپ میری طرف بلانے والے اور آپ چمکتے ہوئے روشنی دینے والے. بھئی یہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں، یہ ہمیں کچھ سبق دے رہے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز فانی اور بے اعتمادی ہے. ہمیشہ رہنے والی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے. میں داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا کے اوپر الحمدللہ بہت سے علمی اور تحقیقی نکات لے کر آیا تھا، لیکن اپنا ایک مزاج ہے، جب بڑے موجود ہو تو پھر مناسب نہیں ہوتا گفتگو کو آگے کرنا. میں اپنا سارا وقت حضرت مولانا منظور احمد صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اللہ جزا دے، زندگی باقی، موت ملاقات باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.